خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کی مذکورہ خاتون صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بہن ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کا تذکرہ آج کے اس حلقہ میں ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں اگر حضور علیہ السلام نے انہیں جنت میں دکھنے کی بشارت سنائی تھی تو یہ ان کی بہن ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، اس باکمال خاتون شخصیت کا نام رمیسہ ہے اور کنیت ام حرام ہے، جس سے یہ حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور تھیں۔ انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ والد کا نام ملحان بن خالد ہے اور والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک ہے۔ والدہ بھی صحابیہ اور والد بھی صحابی ہیں۔ بھائی حرام اور سلیم ہیں جنہوں نے بدر اور احد میں شرکت کی اور بئر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے تھے۔ سامعین، بئر معونہ کا قصہ اسلام کے چند اندوہناک واقعات میں سے ایک ہے، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت منذر بن عمر ساعدی رضی اللہ عنہ کی امارت میں اہل نجد کی طرف دین اور قرآن سکھانے کے لیے بھیجی تھی، اور ام حرام بنت ملحان کے بھائی حرام بن ملحان کو ایک خط سپرد کیا تھا کہ یہ بنو عامر کے سردار کو حضور کی طرف سے دے دیں۔ بئر معونہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر جب یہ خط پہنچانے کے لیے قافلے کو ٹھہرا کر عامر کی طرف گئے تو اس نے دھوکے سے نیزے کا وار کروا کر حرام بن ملحان کو قتل کروا دیا رضی اللہ عنہ، اور شہادت کے وقت حرام نے تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی ایمان کی چنگاری سلگانے کا کام کرتے ہیں۔ جان دیتے دیتے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ باقی قافلے کو بھی کچھ قبائل کی مدد سے نہایت بے دردی سے بنو عامر نے شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اس واقعہ سے بہت صدمہ اور دکھ پہنچا، جس کی تفصیل کا اب یہ موقع نہیں ہے۔ یہی ام حرام مشہور صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں، اور مشہور صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اس لحاظ سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہم زلف بنتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، جو ننہال کی طرف سے حضور علیہ السلام کی خالہ ہونے کا شرف بھی رکھتی ہیں، جس کی کچھ تفصیل میں ان کی بہن ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے تذکرے میں کر چکا۔ مدینہ والوں میں سے ہجرت نبی علیہ السلام سے پہلے ہی ایمان لانے والے لوگوں میں سے ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم بنت ملحان دونوں بہنیں بھی ہیں، جو قرآن کی کچھ آیات سن کر متاثر ہوئیں اور اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کھانا کھلایا اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک کی صفائی کرنے لگی تو حضور علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے اور سمندروں کے بیچوں بیچ کشتی پر اس طرح سوار تھے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ سر رکھا اور سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے پہلے کی طرح اب بھی وہی بات ارشاد فرمائی۔ تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ میری انہی لوگوں میں سے ہونے کی دعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے والوں میں سے ہی ہو۔ اس لشکر چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ میں 27 ہجری کے دوران اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کے جہاد میں شرکت کی، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی امارت میں اپنے شوہر کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر جہاد کو نکلی۔ جب سمندر سے نکلیں تو نکلتے وقت ان کو سواری پیش کی گئی، جس سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ گر پڑی اور گردن ٹوٹنے سے وفات پالی۔ اسی لیے انہیں شہیدۃ البحر یعنی سمندری شہیدہ کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس لشکر میں ابو ذر، ابو درداء رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی شریک تھے، اور یہ خود ہی روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا لشکر جو میری امت میں سے سمندر کا غزوہ لڑے گا وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کرے گا۔ سامعین، قبرص شہر جسے سائپرس بھی کہتے ہیں، وہاں جامع مسجد ام حرام کے نام سے ایک مسجد ہے جہاں ان کی قبر مبارک اور مزار مبارک ہے، اور ان کی یہ قبر 1760 عیسوی میں شیخ حسن نامی شخص نے دریافت کی تھی۔ یہ ان کے کچھ مختصر احوال تھے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے، اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ ایسے جذبات اور ایسا ایمان ہماری خواتین کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا.